وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، شریعت اسلام میں اور ہمارے مذہب میں انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ فرمایا ہے۔ آپ جب بھی قرآن کو پڑھو گے تو آپ کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ دوسرا، قرآن کریم میں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے کہ نماز کے بغیر، نماز زکوٰۃ کے بغیر درست نہیں، ویسے ایمان اعمال صالحہ کے بغیر درست نہیں۔ اور تیسری چیز کون سی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنا حق بیان فرمایا کہ مجھے ایک مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنے حق کو بیان فرمایا، اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق کو بھی بیان فرمایا۔ جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اللہ کیا بیان فرماتے؟ وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ پاک کہتے میں حکم دیتا ہوں اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف میری کرو، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ پیشانی جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا اللہ کو پسند نہیں۔ اور وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ پتہ چلا کہ جو حکم اللہ کے حق کا ہے وہی حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، یعنی فرض ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی اہمیت اور والدین کی اطاعت کے سلسلے میں بہت کوتاہیاں پائی جا رہی۔ جو ماں باپ ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے،
اور جس ماں باپ نے ہمیں بچپن میں اپنی ساری ہماری نالائیوں اور سختیوں کو برداشت کر کے ہمیں پالا اور ہماری پرورش کی، آج ہمارے نوجوان کو بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد وہی ماں باپ حقیر نظر آتے۔ جس ماں کے حق کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا، اللہ فرماتے ہیں تم جس ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اور جس ماں کی آواز تمہیں بھدی معلوم ہوتی ہے، کبھی اپنے وجود کے سلسلے میں غور کیا کہ تو دنیا میں کس طرح آیا؟ کیا آسمان سے سیدھا زمین پر ٹپک پڑا؟ نہیں، تو دیکھ اپنے وجود کے بارے میں سوچ لے اور کسی اور کو دیکھ لے تو پتا چلے گا کہ تو بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر کے آیا، اور ان 9 مہینوں کی تکلیف تو نہیں جانتا۔ پوچھ اس ماں سے جس نے جو اس راہ سے گزری ہے اور جس نے اس تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ اور سب سے بڑی تکلیف وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا جانکنی کا عالم ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا جیسا وقت ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بچے کو جنم دینا بہت مشکل کام ہے، اتنے سخت مشکل کام کو تمہاری ماں، ہماری ماں ہمارے لیے برداشت کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اتنی سخت تکلیف کو برداشت کر سکے۔ آج کچھ مال آ گیا، شادی ہو گئی، کچھ بڑا بن گیا تو ماں کی آواز ہمیں بھدی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، خبردار ماں باپ کو اف تک بھی مت کہنا۔ تو نے تیرے ماں باپ کو اف تک کہا تو تیری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ حضور نے ماں کی قدر امت کو بتائی کہ تم کیا جانتے ہو ماں کی قدر کیا ہے، تم کیا جانو گے باپ کی قدر کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جس جنت کے لیے عمل کرتے ہو نے، جس جنت کے لیے تہجدیں پڑھتے ہو، جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جس کے لیے تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ کہا جنت میں چلا جاؤں، مرنے کے بعد دوزخ دیکھنی نہ پڑے، قربان جائیے۔ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے وہ پوری جنت ہماری ماں کی قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ماں کی خدمت کر لے، جنت تیرے قدم چومے گی۔ باپ کو فرمایا جنت کا دروازہ ہے، جنت کھولنی ہونے، کسی بھی مکان کو کھولنا ہو تو دروازے سے داخل ہونا پڑتا ہے نا۔ باپ فرمایا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، باپ کو راضی کر لو گے جنت میں سہولت سے چلے جاؤ گے، اور تمہارا باپ ناراض ہے تو تمہارے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے، خوش ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنتی ہے۔ اور جو آدمی اس حال میں شام کرے یعنی رات کو سوئے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہے تو وہ جنتی ہے۔ اور جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ ماں باپ راضی نہیں ہے، ماں باپ ناراض ہے یا کوئی ایک ناراض ہے، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنی جنت کی خیر مناؤ، ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، ایسا آدمی جہنم میں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بیٹا صبح اٹھتا ہے اپنے کام کاج پر جانے کے لیے اور اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنے ماں باپ کو، اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔
آج ہم بزرگوں کی زیارت کے لیے تو جاتے، لیکن جو ماں ہے جو ہمارے گھر میں ہے، جس کے دیکھنے پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیٹا اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، جو بیٹا اپنی باپ کو محبت کی نظر سے صرف دیکھتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک مقبول حج کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ حج کا نہیں بلکہ مقبول حج۔ اب کس کا حج مقبول ہو وہ تو اللہ جانے، وہاں جانے کے بعد یہاں تو اللہ پاک مقبول حج کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے دے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں۔ آج ماں کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، باپ کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، چپ بیٹھو تم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ماں باپ کو سمجھ میں آیا ہوتا نے، ماں باپ کو سمجھ میں نہ آیا ہوتا نے تو ہم دنیا میں نہ ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، نوجوان، اور آ کر کے شکایت کی میرے باپ ایسا کرتے، میرے ابا نے ایسا کیا، ایسا کیا میرے مال کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کے لاؤ تمہارے ابا کو۔ اب جب وہ گھر سے نکلے تو تکلیف ہوئی کہ میرے بیٹے نے حضور سے میری شکایت کر دی، تو راستے میں چلتے ہوئے اشعار پڑھتے ہوئے آئے، بچپن میں جو تکلیفیں اٹھائی تھی اس اپنے بیٹے کی پرورش میں، ان ساری تکلیفوں کا عربی زبان میں، عربی تھے تو تذکرہ کر رہے تھے، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو بیمار تھا تو میں رات سویا نہیں تھا، میں تجھے لے کر کہاں کہاں نہیں گیا، یہ ساری باتیں یہ راستے میں چلتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ ادھر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ وہ آ رہے ہیں نا صحابی کے والد، کہا ہاں، کہا آپ ان سے کچھ پوچھنے سے پہلے یوں پوچھنا کہ تم راستے میں کیا سوچتے ہوا ہے۔ جب وہ تشریف لائے حضور نے پوچھا کہ بھائی تم راستے میں گھر سے نکلے یہاں تک کیا سوچتے ہوئے آئے؟ کہا حضور کچھ نہیں۔ کہا نہیں کچھ تو تم کہتے ہوئے آئے، مجھے وحی کے ذریعے سے پتا چلا، بتاؤ۔ اب ان کے والد نے کارگزاری سنانی شروع کی، وہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس چھوٹا تھا، فلاں وقت بیمار ہوا تھا اور یہ کیا تھا، اس کی ماں نے ایسا کیا تھا، ہم ماں باپ اس کو لے کر، جو بھی ہر ماں باپ تکلیف اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے، جو بھی کہنا تھا تکلیفوں کا، وہ سارا درد وہ بیان کرنے لگے۔ بیان کرتے کرتے اتنا بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور رو پڑے اور روتے روتے اس بیٹے سے فرمایا جا انت ومالک لابیک، اپنے باپ کی شکایت لے کر کبھی مت آنا، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی سارا تیرے باپ کا ہے۔ شکایت کیا کرتا ہے اپنے باپ کی؟ اپنے ماں باپ کی شکایت مت کیا کرو۔ ماں باپ کے حق کو ایک بیٹا زندگی بھر ادا کرے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، غالباً عبداللہ ابن مبارک کا ہے یا کسی بزرگ کا واقعہ۔ حج، ان کی والدہ کو حج کا شوق ہوا، اب بوڑھ ہی ہے والدہ، چلنے پھرنے سے معذور، پیر سے چلا نہیں جاتا۔ آج تو بیٹے کیا کرتے ہیں، پیسہ آیا تو اپنی بیوی کو حج عمرے پر لے کر جاتے ہیں، ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اب تمہارا کیا کام ہے، سانس تو پار ہو گئی۔ جس ماں باپ کی دعا سے بیٹا صاحب مال بنتا ہے، یاد رکھنا کہ ماں کی دعا جو ہوتی ہے نا وہ انسان، ماں کی دعا جو ہوتی ہے نا وہ اولاد کو آگے بڑھاتی ہے۔
ماں کہتی نہیں ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن رات کو جب کسی ماں کی آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ ماں اگر دعا کرتی ہے تو پہلی دعا اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے، اللہ میرے بیٹے کی اس تکلیف کو دور فرما دے، اللہ میرے بیٹے کی روزی میں برکت دے دینا۔ ہم کتنی ماں باپ کی نافرمانی کر لے لیکن ماں کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ضرور ہوا کرتی۔ اس لیے کسی نے کہا کہ کسی کی دعا میں اخلاص ہو یا نہ ہو، کسی کی محبت میں اخلاص ہو یا نہ ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں پتہ نہیں اخلاص ہے یا نہیں معلوم نہیں، تم میرے لیے دعا کرو اخلاص ہے یا نہیں کچھ کسی کو پتہ نہیں۔ آج دنیا صاحب الغرض ہو چکی ہے، لیکن یہ بات ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا جو بیٹے کے لیے ہوتی ہے وہ سراپا اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں۔ ماں کو اپنے بیٹے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ ایک لطیفہ سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بیٹا، ایک لڑکا تھا نوجوان، اس کی آنکھ لگ گئی کسی کے ساتھ، اب اس نے شادی کا تذکرہ کیا تو اس کی معشوقہ نے شرط لگائی، شادی کروں گی لکھ شرط۔ کہا کیا شرط؟ کہا تیری ماں کا کلیجہ میرے سامنے لے کر۔ اب یہ تو عاشق تھا، اللہ بچائے عشق مجازی کی اندھی، کیا ہے اندھی محبت سے، کہ جب انسان اس سمندر میں بہتا ہے نا پھر اسے دنیا نظر نہیں آتی۔ کیا ہے دنیا؟ کون ماں باپ ہے، کون اڑوس پڑوس، بڑے چھوٹے، کچھ نہیں، یہ دنیا ہی عجیب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اب اس نے ارادہ کر لیا ہاں ضرور لاؤں گا، گیا اپنے گھر پر، اپنی ماں کو نعوذ باللہ قتل کیا اپنے ہاتھ سے، سینے کو چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا، اور دوڑتا دوڑتا بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہو، اس طریقے سے خوشی خوشی دوڑتا دوڑتا اس معشوقہ کے گھر دوڑنے لگا، جانے لگا، جاتے جاتے راستے میں ٹھوکر لگی پتھر کی تو گر گیا۔ جب گر گیا تو اس کلیجے میں سے آواز آئی کہ بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں آئی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں آئی۔ یہ ماں کی محبت ہے، جس ماں کو اس نے قتل کیا ہے، جس ماں کا اس نے کلیجہ نکالا ہے، اس ماں کے کلیجے میں سے اس کی تکلیف کے لیے احساس کی آواز آ رہی۔ میرے بزرگوں، ماں کے حق کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں جب مسکراتی ہے جنت کی کلیاں کھلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی افسوس کرتے رہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور نماز کی تکبیر کہنے جاتا، بلکہ یوں ہے نماز شروع کر دیتا، میری ماں کی آواز آتی اے محمد ادھر آؤ، تو میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا۔ یہ حضور کے الفاظ ہمارے لیے سبق، نوافل کی بات نہیں، فرائض کی بات۔ آج تو ہم ہمارے دنیا کے کسی کام کے لیے جا رہے ہو تو ماں باپ کے کام کو ٹھکراتے، ابھی نہیں، ہمارا پاس ٹائم نہ تھی، ہمیں تم نے خبر جاؤں کہ لوگ بیزی چھو۔ اس ماں نے بھی ہمارے لیے اور اس باپ نے بھی ہمارے لیے بہت کچھ کام چھوڑے۔ بچپن میں ہم بھی بیمار ہوتے تھے اور ہمارے لیے بھی ماں باپ دوڑے ہیں۔ اگر اس وقت باپ یہ سوچ لیتا کہ ابھی مجھے کام پر جانا ہے، رہنے دو بیٹے کو، تو ہم دنیا میں رہتے۔ تو ان بزرگ کی ماں نے تمنا ظاہر کی کہ مجھے حج کرنا ہے بیٹا۔ اب یہ تو تعجب میں پڑ گئے، یا اللہ حج تو کرا دوں لیکن پیر سے معذوری ہے، سواری پر نہیں کر سکتے، کیسے کریں؟ لیکن تھے ماں باپ کے فرما بردار، عالم تھے، محدث تھے، ماں باپ کے حقوق کو جاننے والے تھے، سمجھتے تھے کہ ماں باپ کیا کیا حق ہے۔
کہا امی جان میں تیار ہوں. اپنی اماں کو اپنے کندھے پر اٹھایا, یہاں بٹھایا کندھے پر, سفر شروع کیا. غالباً مرو سے سفر شروع کیا تھا بغداد, اور وہاں سے چلتے چلتے منزل بمنزل ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ پہنچے. کیسی تکلیف ہوئی ہوگی. آج ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑنے کی باری آتی ہے نا تو 5-10 منٹ میں ہمارے ہاتھ دکھ جاتے. وہ گرمی کے اندر اس اپنی ماں کو کندھے پر اٹھاتے اٹھاتے لائے, مکہ مکرمہ لائے, حج کروایا, طواف سے فارغ ہوئے, جو ارکان حج تھے اس سے فارغ ہوئے, اور فارغ ہونے کے بعد اپنی ماں کو ایک جگہ رکھا, کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. باری تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنی اماں کے حق کو ادا کر دیا. بہت تکلیف اٹھائی, طواف کروایا, سعی, اور معلوم نہیں سارے ارکان لے کر جانا, مزدلفہ, عرفات, سب کچھ. تو کہا اپنی دعا میں کہ یا اللہ مجھے لگتا ہے شاید جو ماں کے حق مجھ پر دنیا میں ہوتے تھے شاید میں اس سے بری ہو گیا, میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا. فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتے ہو, ماں نے تمہیں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ جو دودھ کا قطرہ پلایا تھا اس کا بھی حق ابھی ادا نہیں ہو سکا. دنیا میں ہم ادا نہیں کر سکتے. میرے بزرگوں, اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانو, ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو. یہ اطاعت دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گی اور یہ خدمت آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ باری تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ پاک جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جنت میں میرے پڑوس میں کون رہے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک قصائی, گوشت کاٹنے والا, قصاب کہتے اس کو. حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا, یا اللہ کوئی بزرگ نہیں یہ کام قصائی, کوئی عالم محدث فقیہ نہیں یہ کام قصائی, کیا وہی تمہارا پڑوسی جنت؟ کہ اللہ پاک میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. کہاں؟ کہا جاؤ مارکیٹ میں, فلاں نام کا قصائی ہوگا, فلاں ایڈریس پر, فلاں پتے پر. اللہ پاک نے بتایا. یہ گئے, لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس کی دکان پر پہنچے. وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے, بیچ رہا ہے, لوگوں کو دے رہا ہے. دوپہر تک اس نے گوشت بیچا, اس کا گوشت ختم ہو گیا. اتنا سا گوشت کا لوتھڑا اس نے اپنے لیے بچایا تھا. جب دکان بند ہونے کا وقت آیا تو اس نے وہ گوشت کا لوتھڑا تھیلی میں ڈالا اور دکان کو بند کی اور چلنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ موسیٰ پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی تیرے گھر آنا چاہتا ہوں, مہمان نوازی کرے گا؟ پردیسی ہوں. کہا ٹھیک ہے چلو. گئے اس کے ساتھ, گھر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, وہ اپنے گھر گیا. اب دیکھ رہے موسیٰ علیہ السلام, اس آدمی نے گھر پہنچنے کے بعد جلدی سے گوشت جو تھا اس کو صاف کر کے کاٹ کوٹ کے اس کو پکانے کے لیے ہنڈیا میں رکھا. چولہا جلایا اور اس میں سالن رکھا. سالن پکے, اس دوران اس نے جلدی سے آٹا گوندا, اپنے ہاتھ سے اس نے روٹی بنانی شروع کی. روٹی پک کر تیار ہوئی, ادھر سالن تیار ہوا. ایک روٹی اس پر گوشت رکھا اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ وہ ایک اپنے گھر کے ایک کمرے میں گیا. میں بھی اس کے پیچھے گیا. ایک بہت بوڑھی عورت تھی جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی, بالکل کمزور. اس شخص نے اس عورت کو بٹھایا, کمر کے بل ٹیک دے کر کے اس کو بٹھایا اور روٹی کے نوالے بنا بنا کر اور لقمے بنا بنا کر اس کے منہ میں دینے لگا.
جب کھانے سے کھلانے سے فارغ ہو گیا، اسے پانی پلایا، پلانے سے فارغ ہو گیا، تو اس عورت نے جو ماں تھی، اس ماں نے اپنا اس بیٹے کو قریب کیا اور کان میں کچھ کہا۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھ لیا، پھر اس شخص نے تو اپنی ماں کو لٹا دیا اور باہر اپنے کمرے میں آ گیا، خود کا کھانا باقی تھا، وہ کھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بھائی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا یہ کون ہے جو بوڑھی عورت ہے؟ کہا یہ تو میری اماں ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ کہا تم روزانہ ایسی خدمت کرتے ہو؟ کہا ہاں میں روزانہ ایسی خدمت کرتا ہوں، یہ روزانہ میرا کام ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں اپنی ماں کو اس طریقے سے کھلاتا ہوں۔ کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس ماں نے تمہارے کان میں آہستہ سے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ تمہارے کان میں کچھ بات کہی تمہاری ماں نے۔ تو اس شخص نے کہا میری ماں روزانہ جب میں کھلانے سے فارغ ہوتا ہوں تو مجھے ایک دعا دیتی ہے۔ کہا کون سی دعا دیتی ہے؟ کہ بیٹا میں دعا دیتی ہوں اللہ جنت میں تجھے موسیٰ پیغمبر کا پڑوسی بنا دے۔ لیکن میں اپنی ماں سے کہتا ہوں ماں کہاں موسیٰ پیغمبر اتنے بڑے اور کہاں میں قصائی، کیا میرا ٹھکانہ موسیٰ پیغمبر کے سامنے؟ یہ دعا تو کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن میری ماں ہے جو روزانہ یہ دعا دیتی جاتی ہے، یہ سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ بیٹا او بھائی تو سمجھ لے کہ اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو جس موسیٰ کے پڑوسی میں کیا ہے جس کی دعا تمہاری ماں دیتی ہے وہ موسیٰ پیغمبر میں ہی ہوں، اور اللہ نے مجھے وحی سے بتایا کہ میرا پڑوسی جنت میں تو ہی بنے۔ کس کی دعا کا اثر ہے؟ ماں کی دعا کا اثر۔ دعا لینے والے بنو، بد دعا لینے والے مت بنو، ورنہ کیا ہے جو آدمی ماں باپ کی بد دعا لیتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جس کی دعا سب سے زیادہ قبول ہو وہ ماں ہے۔ جب ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اجابت اور کیا ہے سامنے چل کر کے، یعنی قبولیت سامنے چل کر کے آتی ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کو آسمان پر لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اب تھوڑا خیال رکھ کے آنا، سنبھل کر کے آنا، جس ماں کی دعا تمہاری حفاظت کرتی تھی اب وہ ماں تمہاری نہیں رہی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ میں نے کل بھی کیا، علامہ اقبال کی والدہ کا انتقال ہوا۔ یہ دیار غیر میں تھے، دور تھے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ مرثیہ لکھا اپنے والدہ کی وفات پر۔ اس کا نام بھی رکھا والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ بہت بڑا مرثیہ ہے، اس میں ایک تو شعر یہ بھی ہے، آہ اب وطن میں کس کو یاد آؤں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آہ افسوس کے طور پر، آہ اب وطن میں کس کو یاد آؤں گا، اب کس کو میرے خط کے نہ آنے کا ہوگا انتظار۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آرزو لے کر تیری خاک مرقد پر میں آؤں گا، آرزو لے کر تیری خاک مرقد پر میں آؤں گا، اب کون دعائے نیم شب میں مجھے یاد رکھے گا۔ یعنی جو ماں راتوں کو اٹھ کر مجھے یاد کیا کرتی تھی اب کون مجھے یاد کرے گا۔ آج اللہ والوں سے دعاؤں کا کہنا پڑتا ہے بھائی دعا کرنا، امام صاحب سے دعا کا کہنا پڑتا ہے بھائی دعا کرنا، عالم صاحب سے کہنا پڑتا ہے بھائی دعا کرنا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس ماں کو دعا کا کہنا نہیں پڑتا، ماں خود اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو،
اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو. آج کے اس فارورڈ زمانے کے اندر اور زمانے کی ٹیکنالوجی اور زمانہ جتنا آگے بڑھ رہا ہے، اس زمانے کے آگے بڑھنے کے اندر سب سے بڑی کوتاہی جو آئی وہ یہی ہے کہ آج ہمارے جوانوں سے ماں باپ کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. کوئی سمجھتا ہی نہیں. ان کی باتوں کو فرسودہ خیال کیا جا رہا ہے، ان کی سوچوں کو فرسودہ خیال سمجھا جا رہا ہے. میرے بزرگوں، ماں باپ کی دعا کے بغیر بیٹا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اپنے ماں باپ کی دعائیں لو. سید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ حدیثوں میں ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اور صحابی کس کو کہتے ہیں کہ وقت کے جتنا بھی بڑا ولی ہو لیکن صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے. انتقال کا وقت آیا، آپ کی بیوی جو ہے آپ کو کلمہ پڑھا رہی ہے. حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، پڑھا ہی نہیں جا رہا. صحابی کسی نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، علقمہ کی وفات کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، زبان پر نہیں آ رہا. کہا اچھا کیا ہو گیا؟ کہا ان کی ماں کہیں ناراض تو نہیں؟ کہا لگتا تو ایسا ہی. ان کے ماں کے پاس قاصد بھیجا، کہلوایا کہ میں تمہارے پاس چل کر کے آؤں یا تم میرے پاس آتی ہو، مجھے کام ہے. ماں نے کہلوایا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی ہوں، میں ہی آپ کے پاس چل کر کے آتی ہوں. چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. حضور نے پوچھا کہ علقمہ کیسا ہے؟ کہا بڑا اچھا ہے، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، بہت نیک انسان ہے. کیا تیرے ساتھ کا معاملہ کیسا ہے؟ کیا تم ان سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ کیا یا رسول اللہ بات میری کرتے ہو تو میں تو اپنے بیٹے علقمہ سے بڑی سخت ناراض ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے یہ، بڑا تہجد گزار ہے، لیکن جب بولتا ہے نا تو میرے سینے کو چیر کر کے رکھ دیتا ہے. زبان کو بہت چلاتا ہے، اس کے جملوں نے میرے سینے کو چیر کر کے رکھ دیا. میں اس سے بات نہیں کرتی، ذرا کچھ پوچھنا چاہتی ہوں ایسی کینچی کی طرح زبان چلاتا ہے کہ میرا دل چیر کر رہ جاتا ہے. میں سخت ناراض ہوں. کہا اس کو معاف کر دے. کہا نہیں میں اسے معاف نہیں کروں گی، بہت اس نے میرا دل دکھایا ہے. کہا معاف نہیں کرے گی؟ کہا نہیں کروں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو تھے ان سے فرمایا جاؤ بھائی جلدی جنگل میں جا کر کے لکڑیاں لے کر کے آؤ اور جلدی سے آگ جلاؤ. اس عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، لکڑیاں منگوا رہا ہوں، آگ جلاؤں گا اور تیرے بیٹے علقمہ کو اس میں ڈال دوں. میرے بیٹے کو دنیا میں جلاؤ گے اب اپنے ہاتھ سے؟ کیا اور کیا نہ کروں؟ اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. بہتر ہے جہنم کی آگ میں جلنے سے کہ دنیا کی آگ میں جل جائے. چونکہ ماں تھی نے، ماں کے اندر ممتا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. تو اس ماں نے جب یہ سنا کہ یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کرتی ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے. ایک صحابی دوڑے ہوئے گئے، وہاں گئے، حضرت علقمہ کے پاس گئے تو دیکھا حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. کلمہ جاری ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، فرمایا اس کی زبان پر کلمہ آنے سے رک رہا تھا. اس کا سبب کیا تھا کہ ان کی ماں ان سے ناراض تھی. جب ایک صحابی کا یہ حال ہو سکتا ہے، ہما شما کا کیا حال؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کی جنازے کی نماز پڑھائی، قبرستان تشریف لے گئے، جنازے کو، مردے کو دفن کر دیا حضرت علقمہ کو. اور دفن کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ یاد رکھنا اپنے ماں باپ کی بد دعا سے بچتے رہنا، ورنہ تمہاری زبان پر بھی کلمہ آنے سے رہ جائے.
اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں کے دل کو مت دکھانا ورنہ دنیا میں ناکام ہو جاؤ گے، اپنے باپ کے دل کو مت دکھانا ورنہ دنیا میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہاری زندگی میں برکت نہیں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویبسط فی رزقہ فلیبر والدیہ، فرماتے جو شخص چاہتا ہو اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ آج سب یہی دعا کرتے ہیں کہ بھائی عمر میں برکت ہو جائے، تھوڑی بیماری آئی تو انسان پریشان ہو جائے اور اتنا ٹینشن لیتا ہے کہ ٹینشن میں لوگ مر رہے، کورونا ہو گیا اس کے ڈر میں، اس کے خوف میں لوگ مر رہے۔ فرماتے ہیں آقا کہ جسے جو کیا ہے چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے۔ رزق میں برکت کون نہیں چاہتا ہے؟ ہم علماء کے پاس دعا کرواتے بھائی روزی میں برکت کی دعا کر دو، فرماتے حضور کا بتایا ہوا نسخہ ہے، میرا آپ کا نہیں ہے، حضور کا بتایا ہوا نسخہ ہے، 100% سچ، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہو اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی روزی میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کیا کرے، ماں باپ کے دل کو خوش رکھا کرے، پھر دیکھو اللہ پاک روزی کے دروازوں کو کیسے کھولتے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے میں والدین کا احترام نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارے جوانوں کو ماں باپ کا احترام نصیب فرمائے، ان کے حقوق ادا کرنے کی اور ان کو خوش کرنے کی اور ان کو خوش رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا ہی میں ماں باپ کو خوش رکھ کر جنت کمانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ بڑے گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، میرے مولا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میرے مالک رات دن تیری نعمتیں کھا رہے ہیں، تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں، تجھے ناراض کرتے ہیں، اے مولا کریم ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، یا اللہ ہم سے بڑا پاپی، ہم سے بڑا مجرم اس دھرتی پر کوئی نہیں ہوگا، میرے مالک بہت نافرمانی کی، تیری اس دھرتی کو اور زمین کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا، تیرے عذاب کو دعوت دی، یا اللہ تیرے غضب کو دعوت دی، میرے مالک یہ عذاب آیا ہوا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی نحوستیں ہیں، یا اللہ تیرے حضور بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، مولا دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، میرے مالک اس حالت میں تیرے پاس آ گئے، گناہوں کا انبار لے کر تیرے پاس آ گئے، قیامت میں کیسے اٹھائیں گے ہم گناہوں کے بوجھ کو، یا اللہ تیرے پاس آئیں گے، تیرے نبی بھی حاضر ہوں گے، تیرے نبی کو تکلیف ہوگی، صحابہ کو تکلیف ہوگی، اے اللہ اس دن کی ذلتی سے، اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما دے، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، اساتذہ مشائخ کو معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال، اقربا، رشتہ دار، ہمارے محسنین، ہمارے دوست احباب، متعلقین اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے، اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ بہت سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے، سب کو شفائے
کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک اس بیماری سے تو نے ہمیں بچایا ہے۔ اے اللہ ہم یوں نہیں کہتے کہ ہم بچ گئے، مالک بس تو نے بچایا ہے۔ میرے مالک اچھے اس کی لپیٹ میں آ گئے، دنیا سے چلے گئے، ہم تو کون سے کھیت کے مولی ہے۔ میرے مالک تیرے فضل سے تو نے اب تک تو بچایا ہے، آئندہ بھی ہم سب کی حفاظت فرما لینا، پوری امت کی حفاظت فرما لینا، پوری انسانیت کو بچا لینا۔ جو لوگ اس بیماری میں ہیں خاص طور پر سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین یہ ماہ مبارک تو نے اس لیے دیا کہ ہم کچھ گناہوں کی معافی مانگے، ہم کچھ عبادتیں کر لیں۔ میرے مالک پہلا عشرہ تو گزر گیا، دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، یا اللہ رحمت کا عشرہ گزر گیا۔ میرے مالک ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوا کہ تجھ سے رحمت کو مانگ سکے، یا اللہ ایک عمل ایسا نہیں ہوا کہ تیری رحمت کے مستحق بنتے۔ میرے مالک ہم تو اپنے گناہوں میں رہے، کھانے پینے میں گزارتے رہے، اے اللہ ہاتھوں سے پہلا عشرہ گزر گیا۔ اے اللہ بس تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دے، ہم پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما دے۔ الہ العالمین یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دینا۔ میرے مالک دیکھتے دیکھتے ابھی رمضان بھی گزر جائے گا، اے اللہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم جبرائیل امین کی بد دعا کے مستحق بن جائیں گے۔ میرے مالک تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دینا۔ روزانہ افطار کے وقت آپ اپنے جن بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ہمارا شمار بھی ان میں فرما لینا۔ اللہ ہمارا شمار بھی فرما لینا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار بنا، خدمت کرنے والا بنا، ماں باپ کی دعائیں لینے والا بنا، ماں باپ کی بد دعا لینے سے حفاظت فرما، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ماں باپ کو خوش کر کے ہمیں جنت کمانے والا بنا۔ الہ العالمین جن سے کوتاہیاں ہو گئی یا اللہ ان سے درگزر فرما، یا اللہ ابھی ہی جا کر معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما، اور معافیاں مانگ کر ماں باپ کے دل کو خوش کرنے والا بنا۔ الہ العالمین یہاں موجود تیرے ہر ایک بندے کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ یہ قرآن کی نسبت پر یہ مجمع آیا ہے، یا اللہ قرآن سے صحیح تعلق نصیب فرما دے۔ میرے مالک موت تک قرآن سے تعلق کو باقی رکھنا۔ یا اللہ ہم کیا ہے، یا اللہ ہمارے کہنے کو سننے کو قبول فرمانا۔ یا اللہ دنیا میں بھی تعلق کو باقی رکھنا، کل قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دینا۔ یا اللہ حدیث میں تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن کچھ بندوں کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کروا دے گا۔ اے اللہ تو ہمارا شمار بھی ان میں فرما لے گا۔ اے اللہ قرآن کے حق کو ادا کرنے والا بنا، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے علوم و معارف سے مالا مال فرما، ہماری اولادوں کو نسلوں کو قرآن کے حافظ بنا، علماء بنا، یا اللہ فقہاء بنا، دین کے داعی اور مبلغ بنا۔ الہ العالمین تیرے دین کی محنت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جانا ہمارے لیے مقدر فرما۔ الہ العالمین اپنے دین کی محنتوں کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں جینا نصیب فرما۔ جب بھی وقت آخر آئے، یا اللہ جب بھی جہاں بھی زندگی کی شام ہو، یا اللہ اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو۔ یا اللہ دل تجھ سے ملنے کا مشتاق ہو، زبان پر تیرا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، ایسی پیاری موت ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین بری موت سے حفاظت فرمانا، ناگہانی موت سے حفاظت فرمانا، کلیمے والی موت نصیب فرمانا۔ الہ العالمین جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شائع نشان عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیچارے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان
کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ بے روزگار کو برسر روزگار بنا دے، اللہ جن کی روزیاں تنگ ہو گئی حالات کی بنا پر یا اللہ ان میں وسعت پیدا فرما، وسیع روزی کے دروازوں کو کھول دے، یا اللہ بے گھر کو گھر دے دے، بے جوڑ کو جوڑ دے دے، یا اللہ بے اولاد کو اولاد دے دے، بے مکان کو مکان دے دے، بے چین کو چین نصیب فرما دے، بے قرار کو قرار نصیب فرما دے۔ الہ العالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہم سب کا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔